بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پس منظر، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد ورک۔ سانحہ کارساز 18 اکتوبر 2007 کو 16 سال آج ہونے کو ہیں، لیکن آج تک اس سانحے کی اور نہ ہی 27 دسمبر 2007 کی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور سابق وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کے اسیسینیشن کے بارے تحقیقات ہو پائی ہیں۔ آج 18 اکتوبر 2007 کی یاد آئی تو بڑا دل افسردہ ہوا، تو صبح اٹھتے ہی کچھ دوستوں سے رابطہ کیا، جس میں ہمارے صحافی دوست بھی اس واقعے کی کوریج میں شامل تھے۔ ان سے بات چیت ہوئی۔ میرے انتہائی قریبی دوست چودھری صدیق ہمارے اس وقت روزنامہ خبریں میں رپورٹر ہوا کرتے تھے، خاص طور پہ وہ کرائم کی فیلڈ کو کور کرتے تھے اور بہت اچھے رپورٹر سمجھے جاتے ہیں۔ کراچی میں کرائم رپورٹنگ کے شعبے میں ان کا ایک نمایاں مقام ہے۔ تو ان سے جب بات ہوئی تو میں نے کہا، چوئی صاحب آپ اس واقعے میں شامل تھے جب بے نظیر بھٹو 18 اکتوبر 2007 کو جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر لینڈ ہوئی اور ان کا ایک قافلہ جو ہے وہ شارع فیصل سے گزرتا ہوا جب کارساز پہنچا، اس وقت کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ پہلا دھماکہ جب ہوا تھا تو ہم یہ سمجھے کہ کوئی PMT یعنی ٹرانسفارمر جو ہوتا ہے بجلی سپلائی کرنے کے لیے، وہ شاید پھٹا ہے، لیکن دوسرے دھماکے نے تو جیسے منظر ہی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ نعشوں کے اور زخمیوں کے مطلب جگہ جگہ عذاب بکھرے دکھائی دے رہے تھے، ہر طرف قیامت خیز مناظر دکھائی دے رہے تھے، اور بہت لوگ اس وقت بھگدڑ مچنے کی بجائے لوگوں نے اکٹھا ہونا شروع کر دیا تاکہ شہید بے نظیر بھٹو کو جو ہے وہ اپنے حصار میں لیا جا سکے۔ ویسے بھی 3 صفحے تھیں جو جیالوں کی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھے، اور جب پہلا دھماکہ ہوا تو فوری طور پہ لوگوں نے اپنے عزیز جو مطلب اپنے عزیز و اقارب تھے جن کے ساتھ وہ گئے ہوئے تھے، دوست احباب تھے، ان کے قریب ہونا شروع کر دیا تاکہ مطلب ایک دوسرے کی ہم خبر گیری کر سکیں۔ تو اس دوران کوئی 50 سیکنڈ کے وقفے کے بعد جب دوسرا دھماکہ ہوا تو اس دھماکے نے، چونکہ لوگ کافی جمع ہو چکے تھے اور اس ایک جمع غفیر تھا جس کی وجہ سے زیادہ کیجویلٹیز ہوئیں، تو کچھ تقریباً 150 کے لگ بھگ لوگ اس دوران شہید ہوئے، اور ان کی جو زخمی تھے وہ بھی لاتعداد تھے جن کے جو وہ جگہ جگہ بیچارے تڑپ رہے تھے۔ تو وہ مجھے انہوں نے اپنا واقعہ بھی یاد دلایا، کہنے لگے کہ ورک صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ اس دوران میں بھی زخمی ہوا تھا۔ میں نے کہا ہاں بالکل، آپ بھی زخمی ہوئے تھے اور شدید زخمی ہوئے تھے، اور اس ایک چودھری صدیق ہی زخمی نہیں ہوئے تھے، ہمارے بہت سارے صحافی دوست جو ہیں اس سانحے میں زخمی ہوئے تھے، اور ایک نجی ٹی وی چینل کے کیمرہ مین عارف خان جو ہیں تو اس دوران باقاعدہ اپنی جان بھی گنوا بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو ہمارے صحافی بھائیوں نے اس دوران بہت تندہی سے اور فرض شناسی سے اپنی فرض کی ادائیگی کو انجام دیا، اور میں سمجھتا ہوں لوگ اکثر صحافیوں کے اوپر تانا زنی کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ صحافی جو ہیں وہ ہر معاملے میں سب سے پہلے پہنچے ہوتے ہیں، خواہ کسی قسم کا بھی واقعہ رونما ہو تو ان کی وہاں پہ آمد سب سے پہلے ہوتی ہے، یہاں تک کہ متعلقہ ادارے بھی وہاں نہیں پہنچتے، لیکن صحافی برادری اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے وہاں موجود ہوتی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے ایک جیالے آصف رائی صاحب تھے، ان سے بھی رابطہ جب میں نے کیا تو وہ ایک جو جیالوں کی کمیٹی تھی جو اس وقت بے نظیر شہید کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی، تو ان کی وہ کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ تو انہوں نے بھی بتایا کہ قافلہ جب ایئرپورٹ سے براستہ کارساز آ رہا تھا تو ہمیں اس بات
پہ کوئی وہ ڈر یا خوف نہیں تھا کہ ایسا کوئی واقعہ پیش آئے گا، لیکن جب کارساز پہ پہنچے ہیں ہم تو اچانک یہ حادثہ پیش آ گیا۔ پہلا دھماکہ ہوا، اس میں کوئی اتنا نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن وہ شاید دھماکہ اس لیے کیا گیا تھا کہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایک جمع غفیر کی طرح ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں تاکہ دوسرا دھماکے کے دوران زیادہ سے زیادہ کیجویلٹیز ہو سکیں۔ تو بہرحال ہماری اس وقت زیادہ کوشش یہی تھی کہ ہم محترمہ کو وہ محفوظ رکھ سکیں۔ تو بہرحال جب یہ واقعہ ہوا تو فوری طور پہ ایک دوسرے سے ہم یہی پوچھتے رہے کہ کیا محترمہ جو ہے وہ محفوظ ہیں، کیا انہیں کچھ ہوا تو نہیں ہے۔ ہر ایک کی زبان پر یہی سوال ہوتا تھا، اور افسوس کہ دوسرے دھماکے میں بہت ساری کیجویلٹیز ہوئیں، 150 سے زائد جو ہے لوگ شہید بھی ہو گئے، اور اس دوران متعدد جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے۔ تو بہت ساری زخمی جو ہے کئی مہینوں تک بستر علالت پر رہے، ہسپتالوں میں داخل رہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے اپنے عزم کو جاری رکھا اور وہ قافلے کو لے کے آگے بڑھتے رہے۔ اور انہوں نے کہا کہ بتایا، آصف راہی نے بتایا کہ پھر جو کچھ اعضاء ہمیں جیلوں کے ایسے بھی ملے جن کی شناخت نہیں ہو سکتی تھی، ان کو پھر مطلب سید قائم علی شاہ صاحب سابق وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں ان کو ساتھ لے کے ہم لاڑکانہ گئے، اور ان کے ہمراہی میں ہم نے ان کو وہاں پہ لاڑکانہ قبرستان میں سپرد خاک کیا۔ تو اس طرح کی صورتحال 18 اکتوبر کو 2007 کو پیش آئی۔ تو اس کے بعد آصف راہی کہنے لگے کہ دراصل وہ جانثار بے نظیر تھے سارے، جو زیادہ قریب تھے، اور وہی زیادہ ٹارگٹ ہوئے، اور ساتھ ساتھ دوسرے لوگ جو مطلب بے نظیر بھٹو صاحبہ کا استقبال کرنے آئے ہوئے تھے، وہ لوگ جو ہے متاثر ہوئے، اور ان میں شہید بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے۔ اسی حوالے سے جو ہے صحافیوں نے جو اپنی صحافتی فرائض جو ہیں وہ بڑے ہی جانفشانی سے اور تندہی سے انجام دیے، اور ایسی مثال پوری دنیا میں آپ کو صحافیوں کے حوالے سے نہیں ملتی، جو پاکستان کے اندر صحافی برادری جو ہے جس کو ہم ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ جس جانفشانی سے اپنے فرائض کو انجام دیتی ہے، اس کو بجائے ان کی تعریف کرنے کے، ان کی ستائش کرنے کے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ ایسے ہوں جو واقعی تنقید کے لائق ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجموعی طور پر صحافی برادری جو فرض ادا کرتی ہے وہ بڑی ایمانداری اور تندہی سے ادا کرتی ہے۔ اسی حوالے سے میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی سینئر رہنما ہیں اور سیکرٹری فائنانس بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، سابق ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی ہیں، سابق وزیر خزانہ بھی ہیں، اور اس وقت بھی چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے خزانہ سینٹ ہیں، اور سلیم مانڈوی والا صاحب۔ ان سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ بہت افسوسناک واقعہ تھا، اور لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز نے، جیالوں نے جس طرح شہید بے نظیر بھٹو کا استقبال کیا وہ مثالی تھا، اور بلا شبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر جو ہیں وہ ہر دور میں وہ ہمیشہ ہراول دستے کا کردار ادا کرتے رہے ہیں، اور میں ان کو جو اس واقعے کے دوران، سانے کے دوران جو شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور وہ شہیدان بھٹو تھے اور وہ واقعی تعریف کے لائق ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو 18 اکتوبر 2007 کو بچایا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پرویز مشرف جو اس وقت صدر پاکستان تھے، اگر وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے تو کبھی بھی 27 دسمبر 2007 کا سانحہ پیش نہ آتا جس میں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا۔ تو حالانکہ بی بی شہید نے جب خود جو ہے اپنے اوپر جو منڈلانے والے خطرات تھے اس کے بارے میں جنرل پرویز مشرف سے ذکر کیا، تو پرویز مشرف نے
غصے میں آ کے ان سے کہا کہ محترمہ آپ ہر وقت مطلب ہر چیز میں ہر بات میں جو ہے وہ سیاست کو نہ تلاش کیا کریں، ہر بات آپ کی جو ہے وہ سیاسی جو ہے وہ ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی آپ فکر نہیں کریں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد کیا ہوا، فوری طور پر اس جب بے نظیر بھٹو جو ہے لیاقت باغ میں جب ان کو شہید کیا گیا، وقوع والی جگہ تھی اس کو بھی فوری طور پہ صاف کروا دیا گیا تاکہ کوئی اس کے کسی قسم کے جو ہے شواہد نہ مل سکے۔ اس کے بعد سو کالڈ جو ہے وہ انویسٹیگیشن اپنا ٹیمیں بھی بنائی گئیں، یہاں تک کہ باہر سے بھی بیرون ملک سے بھی وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ایسا اقدام کیا کہ وہاں سے بھی ایک ٹیم منگوائی گئی، لیکن وہ بھی کچھ نہیں کر پائی۔ آج تک ان کو انصاف نہیں مل سکا، اور عدالتوں نے بھی آج تک اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی انصاف فراہم نہیں کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز آج بھی پوچھتے ہیں عدالت سے کہ بے نظیر بھٹو کے آخر قاتل تھے کون۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سانحہ واقعی بہت بڑا تھا، اور پاکستان کے اندر ہمارے یہ پہلا واقعہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب کو بھی شہید کیا گیا۔ اس کے بعد پھر ذوالفقار علی بھٹو کو بھی ایک ایسے مقدمے میں جہاں وہ مطلب اس سزا کے حقدار نہیں تھے یا وہ مجرم نہیں تھے، لیکن ان کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب بھی جو حالات اس وقت سیاسی بنتے جا رہے ہیں، اس میں بھی جو اس وقت سائفر کیس میں عمران خان پابند سلاسل ہیں، ان کے اوپر بھی یہ تلوار لٹک رہی ہے کہ شاید ان کو بھی اسیسینیٹ کر دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف میاں نواز شریف جو قائد پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ ہیں، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں 21 اکتوبر کو۔ تو جو اس وقت موجودہ حالات ہیں، خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے، کیونکہ جب سے پاکستان نے افغانستان کے حوالے سے خاص طور پر ایک بڑا واضح موقف اختیار کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو افغانی ہیں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں اور غیر قانونی طور پر وہ کاروبار کر رہے ہیں، ان کی واپسی فوری طور پہ جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت سارے واقعات بھی ہوئے ہیں، دھماکے بھی ہوئے ہیں، اور یہ سارے اسی دوران ہوئے ہیں جب آپ نے اعلان کیا۔ حالانکہ یہ سارے معاملات پہلے سے رک گئے تھے۔ یہ جو شہروں کے اندر جو دھماکے ہوتے تھے، مساجد میں دھماکے ہوتے تھے، اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آتا تھا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ بارڈرز پہ جو ہے وہ جھڑپیں جو ہیں افواج پاکستان سے ان کی ہوتی رہی ہیں، سو کالڈ طالبان ہیں یا جو بھی ہیں جن کے ساتھ مطلب یا وہ پاکستان مخالف قوتیں ہیں، ان سے جھڑپیں اکثر ہوتی رہتی ہیں، لیکن شہروں میں کوئی ایسا یا مساجد میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آتا تھا۔ یہ واقعات تب سے شروع ہوئے ہیں جب آرمی چیف سید عاصم منیر نے یہ بہت سنجیدگی سے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے اندر جو غیر قانونی افغانی موجود ہیں ان کو فوری طور پر 31 اکتوبر تک جو ہے وہ پاکستان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اگر اس طرح کے واقعات اگر ہوتے رہے، پاکستان کی جو مطلب ہماری لیڈرشپ ہے، سول لیڈرشپ ہے، سیاسی لیڈرشپ ہے، اگر ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے تو یہ یقیناً یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہوگا۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان کے پیچھے کون قوتیں ہیں جو ایسا کر رہی ہیں، اور ایسے پاکستان کے اندر جو بھی لیڈر آتا ہے، جو بھی پاکستان کے حق کی بات کرتا ہے، پاکستان کے مفادات کی بات کرتا ہے، یا مطلب دوسرے جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں ان کے آگے سیسا پلائی دیوار بننے کی کوشش کرتا ہے، ان کو منظرنامے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ آخر یہ کون سی قوتیں ہیں اور ان قوتوں کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو جہاں تک 18 اکتوبر 2007 کے سانے کی بات ہے، تو اس میں جتنے بھی شہداء ہیں ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہر اس پاکستانی
جو اس وقت اور ख़ास طور پہ فلسطین میں جو اس وقت ہو رہا ہے ان مسلمانوں کے لیے پاکستان سمیت تمام امت مسلمہ کو جو ہے وہ ایک بولڈ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم نے غفلت کا مظاہرہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ فلسطین ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ رات بھی اسرائیل نے باقاعدہ ایک ہاسپٹل میں جہاں پہ مریض داخل تھے فلسطینی، تو وہاں پہ انہوں نے بمباری کی اور 800 کے سے زائد جو ہیں فلسطینی جو ہیں اور اس واقعے میں شہید ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح کی اگر صورتحال رہی، جیسا کہ فلسطین کے خلاف تمام مطلب یورپی قوتیں جو ہیں وہ متحد ہو گئی ہیں، ایسے میں مسلمانوں کو بھی اپنا ایک نمایاں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انہوں نے یہ کردار اپنا ادا نہ کیا تو گویا وہ ایک مجرمانہ اقدام ان کا ہوگا، اور ان کو اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے کہ آج اگر فلسطین کے خلاف اسرائیل ایسا کر رہا ہے تو کل کو ان ممالک کے خلاف بھی وہ ایسی کارروائی کر سکتا ہے۔ یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے ہمیں کہ اگر جو اسرائیل آج فلسطین کے ساتھ کر رہا ہے کل کو ہمارے ساتھ نہیں کرے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔